الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحی صبا اور ضلوبیہ۔ جیسا کہ فعل درس میں ہم نے ذکر کیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا اور ان کو دیار بکر اور ربیعہ پر کارروائی کرنے کا فرمایا۔ چنانچہ خط پہنچنے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا السمع والطاعہ، اور پھر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سامان جنگ سے آپ کو آراستہ کیا اور ان کے لیے اپنے ہاتھ سے جنگی جھنڈا باندھ لیا۔ آپ کے ماتحت 8,000 فوج بھی روانہ ہوئی، جس میں 1,000 شان والے صحابہ تھے۔ ان میں شیر اسلام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، نعمان بن منذر، درار بن عزور، مقداد بن اسود، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور عبداللہ یقنہ رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کی یہ مقدس جماعت بالس کو فتح کر کے آگے بڑھی اور آس پاس کے علاقوں کو صاف کرتے ہوئے ان 2 قلعوں تک پہنچی، جن میں ایک کا نام زبا تھا اور دوسرے کا نام قلعہ ضلوبیہ تھا۔ ان علاقوں پر اس وقت شہریاز بن فرون کی حکومت تھی۔ ان کے پاس 1,00,000 جنگجوؤں کی ازمودہ فوج تھی اور قریب کے دوسرے علاقوں کے والے بھی ان کے ماتحت تھے، جن کے پاس 30,000 تیار اور بہادر فوج۔ گویا کہ 1,30,000 فوج سے 8,000 کا مقابلہ ہونے والا تھا۔ شہریاز کے پاس ان علاقوں کے لوگ رأس العین میں ملاقات کر کے کہنے لگے کہ بادشاہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ادھر ادھر کے علاقوں کو فتح کر کے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں داخل ہو کر ہمیں اپنے دین میں داخل کر دے یا ہم سے ہمارے علاقوں کو چھین لے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ شہر سے باہر مورچہ بندی کر لے اور اپنی پوری قوت سے ان کا مقابلہ کرے، بس یا ہم غالب یا وہ غالب۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بہت اچھی تجویز ہے، لیکن تم لوگ بزدل ہو، پھر بھاگ جاؤ گے۔ انہوں نے ہر قسم کے وعدے اور اعتماد کی یقین دہانی کرا دی۔ تب بادشاہ نے خزانوں کے دانے کھول دیے، ہر قسم کے اسلحہ، ساز و سامان اور افراد کا اہتمام و انتظام کیا، حفاظتی خندقوں کو مزید گہرا کیا اور ارد گرد کے لوگوں سے مدد کی اپیل کی اور اسلامی لشکر کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ ان 2 قلعوں پر کارروائی کرنے سے پہلے 2 ساتھیوں کو احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجنا چاہا، تو یقنہ نے فرمایا اے امیر، ان قلعوں کے احوال سے میں زیادہ واقف ہوں۔ ان میں ایک قلعہ مشرقی جانب ہے اور دوسرا مغربی طرف واقع ہے۔ مغربی جانب کا قلعہ جس کے ہاتھ میں آ گیا تو دوسرا خود بخود فتح ہو جائے گا۔ ان قلعوں پر حکمران میرا چچا زاد بھائی اور داماد اشفقیاس ہے۔ اگر آپ مجھے بھیج دیں تو میں بہتر کارروائی کر سکتا ہوں۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ نے فرمایا بسم اللہ کیجیے، آپ ہی مناسب ہے۔ جب آپ 3 دن وہاں قیام کریں گے تو اس کے بعد میں لشکر روانہ کر دوں گا، اور فتح کے بعد آپ سب میرے پاس واپس آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت یقنہ نے اپنے خاص جوانوں میں سے 100 آدمیوں کو ساتھ لیا اور زائد سامان لے جانے سے منع کیا۔ ہلکا اسلحہ اور ایک گھوڑا ساتھ لے کر اسلام کی شیدائے ان قلعوں کی طرف چل پڑے جو نہایت محفوظ قلعے تھے۔ رات بھر سفر جاری تھا۔ ادھر صبح کی روشنی ہوئی اور ادھر ارمنی لشکر نظر آیا جو انتہائی مستعدی کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ یقنہ نے رومی زبان میں ان سے بات کی تو لوگ کچھ مانوس ہو گئے اور پھر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے ساتھ یہ عظیم جرنیل قلعہ حلب کا والی یقنہ ہے، ہم کو عربوں نے شکست دی ہے، ہم وہاں سے بھاگ کر یہاں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ کم از کم اس جگہ والی
اشفقیاس کی مدد تو کر سکے۔ اشفقیاس یوحنا کا چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رحمہ اللہ کا داماد بھی تھا۔ رومی فوجی نے دوڑ کر اشفقیاس کو خوشخبری سنا دی کہ حلب کا والی مدد کے لیے آ گئے، لیکن وہ لائن بہت ہوشیار تھا۔ اشفقیاس نے دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر کہا یہ شخص کوئی مکر لے کر آیا ہے اور طرابلس کی طرح یہاں بھی کوئی ہیلا کر رہا ہے۔ مجھے تو اس شخص پر بالکل اطمینان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جناب وزیر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا ایک خاص وزیر تھا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یوحنا بہت بڑے مرتبے کا آدمی ہے۔ اس نے عربوں کا دین اپنا کر پھر اس لیے چھوڑا ہوگا کہ اس کو اس دین میں کوئی نقص نظر آیا ہوگا، تب ان سے بھاگا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر یہ لوگ سامان کے ساتھ آئے ہیں تو دھوکہ ہے، لیکن اگر یہ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ گفتگو سن کر اشفقیاس استقبال کے لیے باہر نکل آیا اور وزیر قلعہ کے اندر رہ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ وزیر خفیہ طور پر ایک صحابی کے ساتھ مباحثے کے دوران مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا نام شجوان تھا۔ وزیر اور بادشاہ کی گفتگو یوحنا کی بیٹی نے سن لی تھی۔ وہ والد کی ملاقات کے لیے بے تاب تھی، لیکن وزیر شجوان نے ان سے کہا یہ تیرا شوہر اشفقیاس تیرے باپ سے مطمئن نہیں ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اس کو قتل کر دے گا۔ میں تو مسلمان ہوا ہوں اور تیرا باپ بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اب تجھے بھی اسلام قبول کرنا چاہیے۔ یوحنا کی بیٹی نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ ادھر یوحنا اور بادشاہ کی ملاقات ہو گئی، آپس میں گلہ شکوہ کا کچھ دور چل پڑا اور پھر دونوں قلعہ میں آ گئے، لیکن اشفقیاس طاق میں تھا کہ یوحنا کو گرفتار کر لے۔ اشفقیاس نے کہا ذرا بتاؤ آپ نے عربوں کو کیسے پایا، ان کا دین کیسا ہے اور ان کے معاملات کیسے ہیں؟ یوحنا نے کہا دعوے تو بہت بڑے ہیں، لیکن میں نے جب معائنہ کیا تو بدظن ہو گیا اور اسی وجہ سے بھاگ کر آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مسیح مجھ سے ناراض ہے، اب میں توبہ کرنے اور پاک ہونے کی فکر میں ہوئی، کہہ کر خوب رویا۔ اشفقیاس نے کہا اگر آپ واقعی پیشمان ہیں تو فلاں گاؤں میں مشہور پادری ہے، ان کے ہاں جائے اور توبہ کرے۔ یہ بات یوحنا کی بیٹی نے سن لی تو رو کر کہنے لگی نہیں ابا جان، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، اب تو کچھ دیدار کرا لو، عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اشفقیاس نے کہا آپ ہمارے ہاں رات گزارے، کھانا کھا لے، صبح اپنے بیٹی کے قلعے میں چلے جائیں۔ یوحنا نے کہا میں جہاں ہوں بس آپ کے ہاں ہوں، لیکن اب میری بیٹی اصرار کر رہی ہے، میں کل واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر یوحنا اپنی بیٹی کے ہاں چلا گیا اور خنزیر اور شراب سے بچ گیا۔ وہاں اپنی بیٹے سے اسلام کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوں و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر یوحنا نے کہا بیٹی، اس ملعون کافر کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کو بغیر گرفتار کرنے سے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس پر یوحنا نے کہا پھر آپ کھانا پکاؤ اور پھر جا کر ان کے کھانے کی دعوت دو، جب وہ کھانا شروع کر دے گا تو میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دوں گا، وہ اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یوحنا کی بیٹی اور اشفقیاس کی بیوی نے اس کو بلایا۔ وزیر نے بھی اصرار کیا کہ آپ شک نہ کریں، یوحنا ہمارا اپنا آدمی ہے۔ اشفقیاس اور اس کے خواص زمین دوز راستے سے جب قلعہ زلوبیا میں آ گئے تو یوحنا اٹھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شری ببر کی طرح اپنے شکار سے معانقہ کر کے اسے دبوچا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ اسلام کے ان شیدائیوں نے فوراً ان سب کا کام تمام کر دیا۔ بادشاہ اور اس کے خواص اپنے ہی قلعے میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہے تھے۔ اس طرح کفر کے بڑے بڑے سرغنے قتل ہوئے اور میں نے پھر کہا من عہد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها۔ اس
قلعہ سے اسلام کی سپاہی فوراً زمین دوز راستے سے دوسرے قلعے زبا پہنچ گئے اور وہاں کے لوگوں کو قابو میں کر لیا۔ پھر ان پر اسلام پیش کیا گیا، کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ ذمے رہے۔ اتنے میں مقررہ مدت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا لشکر آیا اور ان قلعوں میں داخل ہوا۔ زمین نعرے تکبیر سے گونج اٹھی اور اللہ کی زمین پر اللہ کا پاک نام بلند ہوا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی عظیم کامیابی تھی فارس میں فتح زبہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔